اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنگ یمامہ وہ عظیم جنگ ہے جو پیارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑی گئی۔ شہر یمامہ کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام مسلمہ تھا، وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، مگر اپنے وطن واپس لوٹ کر خود ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ مسلمہ اپنی لمبی عمر کی وجہ سے بہت چالاک اور تجربہ کار تھا، اور قبیلہ والوں نے بھی اس جھوٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب کی وجہ سے نبی مان لیا تھا۔ مسلمہ نے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ اللہ کی زمین کے 2 حصے کر لیتے ہیں، آدھے پر آپ نبی ہو جائیں اور آدھے پر میں۔ تو اس کے جواب میں پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مسلمۃ الکذاب، یعنی یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ جھوٹے کی طرف۔ اور کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرما لیا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت کی سرکوبی میں ذرا سا بھی توقف کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر روانہ فرمایا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، مگر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست کا سامنا ہو گیا۔ بعد ازاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر جرار دے کر یمامہ کی طرف روانہ کیا، جس میں بدری صحابہ بھی تھے اور غیر بدری بھی، حفاظ قرآن بھی تھے اور غیر حافظ بھی۔ الغرض کثیر تعداد میں صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرنے کی خاطر لڑی گئی تھی۔ ادھر مسلمہ کذاب کے ساتھ قبیلہ ربیہ کے 40,000 افراد جمع ہو گئے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو مسلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے، مگر تعصب اور ہم قومیت کے سبب اس کذاب کی کامیابی کے خواہاں تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد امیر المومنین نے ان کی اعانت کے لیے اور بھی روانہ کی، جو راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ جب شہر یمامہ ایک دن کی مسافت پر تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستہ بطور مقدمۃ الجیش روانہ کیا۔ اسی روز مسلمہ نے مجاع بن مرارہ کو 60,000 افراد کے ساتھ بھیجا کہ بنو تمیم پر شب خون مارے، مگر مجاع کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدمۃ الجیش سے ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارے مرتدین مارے گئے، اور مجاع جو ان کی کمان کر رہا تھا مسلمانوں کی حراست میں آ گیا۔ جب مسلمان شہر یمامہ کے قریب پہنچے تو مسلمہ کذاب شہر سے نکل کر دروازہ شہر کے قریب ایک باغ جس کا نام حدیفۃ الرحمن تھا خیمہ زن ہو گیا۔ اس باغ کی 4 دیواری خوب مضبوط اور قلعہ نما تھی۔ ادھر مرتدین 40,000 تھے اور ادھر مسلمان 13,000 تھے۔ مرتدین نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ نہایت سخت اور زلزلہ خیز تھا۔ مسلمانوں نے بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا، اور لشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں آوارہ و فرار ہونے لگے۔ موقم بن طفیل لشکر کذاب کے سپہ سالار نے اپنے ساتھیوں کو بھاگتے اور مرتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے پکارا، اے بنو حنیفہ، باغ میں داخل ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روک رہا ہوں۔ یہ سن کر سب بھاگتے ہوئے باغ میں داخل ہو گئے، اور موقم بن طفیل حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ شام تک فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا، طرفین کا کافی نقصان ہوا، مرتدین کی بڑی تعداد حاصل جہنم ہو گئی، اور مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا اور باقی زخموں کی وجہ سے خیموں میں تھے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز کی ادائیگی کے لیے صرف چند صحابہ موجود تھے۔ بعض مرتدین باغ کے پاس جمع تھے اور باقی اندر تھے۔ اسی اثناء میں پھر سے حملہ کیا گیا۔ آخرکار مسلمانوں نے اپنے جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باغ کا دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ مسلمہ کے ساتھی پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگے، وہ فتح کا وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کر چکا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، ہر شخص اپنے اہل و عیال کے لیے لڑے۔ جب مسلمان نے جنگ میں اپنی شکست کو قریب دیکھا تو باغ سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر باغ کے دروازے کے قریب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور اس کذاب ملعون کو وہیں واصل جہنم کر دیا۔ مسلمہ کذاب کے ساتھیوں کو جس طرف راستہ ملا بھاگ نکلے، اور کچھ دیر میں مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے 13,000 افراد مقتول ہوئے اور تقریباً 1,000 سے زائد مسلمان مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، جن میں 700 حفاظ صحابہ تھے۔ اس جنگ کے واقعات پڑھ کر معلوم ہوا ہے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اولین فرض تھا، اسی لیے آپ نے جان و مال کی فکر نہیں فرمائی، بلکہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کیا اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو عظیم سبق دیا۔
کہ اگر دنیا میں کوئی کامیابی چاہتے ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرو اور منکرین سے جہاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و وفا کا ثبوت دو۔